سے مالا مال کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، تعویل کرے، متشابہ آیت کی تعویل کرے، ید اللہ کی تعویل کرو، مثل نورہ کی تعویل کرو، انا بشر مثلکم کی تعویل کرو، متشابہات کی تعویل کرو۔ اور ید اللہ میں جب اللہ کو ہاتھ نہیں مان سکتے، دست نہیں مان سکتے، دستے خدا مان نہیں سکتے تو تعویل کر دو۔ علماء نے تعویل کر دیا دستے قدرت، اب دستے قدرت مان لینے میں کوئی حرج نہیں تو تعویل کرو، مگر تعویل کرتے وقت خیال رکھنا، تعویل کرتے وقت خیال رکھنا کہ تعویل جب کرو اس کو ایکسپلین کرو، اس کا انالیسس کرو، اس کے ڈیٹیل میں جاؤ، اس سے کنکلوژن نکالو، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا نکالا ہوا نتیجہ، تمہاری کی ہوئی تعویل ایسی نہ ہو کہ کسی شان والے کی شان جو منصوص سے گھٹ جائے، اللہ کی شان مجروح نہ ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ نبی کی انسلٹ ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جبریل کی توہین ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جنت کا انکار ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جہنم کا انکار ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ محبوبوں کی محبوبیت، جس کی محبوبیت منسوخ ہے اس کا انکار ہو۔ لہذا خدا اور رسول کی عزت و جلالت کو سامنے رکھ کر تعویل کرو تاکہ ان کی توہین نہ ہونے پائے اور بات نبھ جائے۔ ایسی تعویل ہو جیسے دست قدرت کر جاؤ، دست قدرت سے نہ شان خدا میں فرق آتا ہے اور نہ دست کی کراہت باقی رہ جاتی ہے، نہ مخلوقیت اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے دست قدرت کہہ دینے سے ہاتھ کا مخلوق ہونا ختم ہو گئے تو تعویل کی تعویل ہو گئی اور قدرت خدا کا احترام بھی باقی رہا اور اس کی اقرار بھی باقی رہا، عظمت الہی کا اقرار بھی باقی رہا۔ تو تعویل ایسی ہو کہ شان والے کی شان کو نہ گھٹائے۔ تو انما انا بشر مثلکم کی بھی تعویل کرو۔ جب یہ متشابہ ہے تو تعویل واجب، اور یا خدا اور رسول کے سپرد کر دینا فرض۔ اسی دو میں دیکھ لے لو، متشابہ آیت کے لیے یا تو خدا اور رسول کے سپرد کر دو، اللہ اس کا رسول جانے، اور اگر اپنی اللہ لگانا ہے تو تعویل حسن کرو۔ یہی مت لے لو، تعویل حسن کرو، اور جب تم تعویل حسن کرو گے تو وہ کریں گے، یہ کریں گے، سب کریں گے، مگر بڑی پیاری تعویل سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ قربان جاؤں ان کے احساس پر۔ کوزے میں دریا ہے، کوزے میں دریا بھر دیا، کوزے میں دریا بھر دیا، گاگر میں ساگر لے لیا، گاگر میں ساگر لے لیا۔ عجیب عالم ہے، ایک لفظ سے یا ایک محمول کس پر ہے، ایک لفظ میں بات ادا کر دی۔ اگر وہی میں نے بھی کیا تو بتاؤ تمہاری سمجھ میں آسانی سے کیسے آئے گی؟ اس لیے میں اس کو اپنے انداز میں ڈیٹیل میں لے کر کے کرتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کا کیا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا فضل ہے۔ آپ لوگ کتنی تقریر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ آج بھی خام پائے بلا وجہ۔ کل میری تقریر مانچسٹر میں، اب مانچسٹر میں بھی دوڑے دوڑے آ جانا، یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھ جیسے جاہل کے پیچھے دوڑتے ہو، میں انپڑھ معمولی علم والا، میں نے کہنے کو کہی۔ اب کل آپ سے کوئی پوچھے سنڈے کو کہ بھائی کہاں گئے تھے؟ لنکا گئے۔ لنکا کیا وہ لنکا کے افتر پر ہے؟ بولے نہیں، وہاں کوئی راون نہیں، وہ لنکا کے افتر پر ابھی آیا نہیں، لیکن یہ کوئی کہتے ہیں آدمی نہیں گئے تھے اس لیے وہاں گئے۔ کون آدمی ہے؟ ارے وہی مولانا انپڑھ، مولانا انپڑھ کی تقریر تم نے لنکا کر گئے۔ مولانا انپڑھ؟ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے بولنے میں کنٹرڈکشن ہے۔ ارے اگر وہ مولانا ہے تو انپڑھ کہیں گے، اور جب وہ انپڑھ ہے تو مولانا کہیں گے۔ مطلب تم کو نہیں معلوم، برطانیہ کے لوگ کسی انپڑھ کو مولانا نہ کہیں، مگر ہندوستان میں ایک گجراتی ہے جو انپڑھ بھی ہے وہ مولانا بھی ہے۔ مولانا محمد
ہم تو کھچڑا کھا کے بھی حسین کا وہ نہ بن سکے تو کھچڑی کھا کے وہ بن رہا ہے. یہ بات ہم کلیئر ہو گئی ہے آپ کو, اس لیے مجھے کھچڑی کہنا پڑا. آپ سوچنے لگے ہوئے کہ گجرات کی یہ کون سی نئی رات نکل آئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولانا ان پڑھ کی تقریر سنے گئے تھے. ارے حاکم یہ ان پڑھ ہے, مفتی اعظم ان کے بیٹے کو ان پڑھ کہتے ہو, شیخ الاسلام علامہ مدنی کے چھوٹے بھائی کو تم ان پڑھ کہتے ہو. میں کہا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, میری تقریر سے پیچھے کاہے پڑے ہو. خود کہا ہے. سن لیجیے کہ ریکارڈ میں موجود اسٹارٹ کر کے اس نے بتا دیا کہ دیکھیے حاکم میاں نے خود کہا ہے کہ ان پڑھ کی تقریر سننے کے پیچھے افضل منچسٹر میں آج لنکاشر میں افضل مانچسٹر میں آؤ گے. کب تک پیچھا کرو گے ان پڑھ آدمی کا. حاکم میاں نے اپنے کو ان پڑھ کہا ہے. جیب میں موجود بولو صحیح بولو, میرا منہ دیکھ کے مت, اپنے ضمیر کی آزادی سے بولتے. اگر آج میں اسی مجمع میں اپنے کو جاہل کر دوں, میں جاہل ہوں, کیا کل تم مجھے جاہل کرو. آج میں اپنے اعلان کر دوں میں پاؤں, تو کل سے مجھے پڑھ کہنے کا نہیں. اگر نورانی بابا ان کا سایہ مولا تعالیٰ ہم پر دراز فرمائے اور ان کے سنی کو برکات کو سنیت کو روز اپنی ترقی بڑھائے. یقیناً وطن چھوڑ کر کے دین کے فروغ اور سنیت کے استحکام کے لیے ہر رونق فروغ. اگر میں ان کے سامنے کہوں بابا میں بالکل مل ہوں, تو کل اپنے مریدوں میں اعلان کر دیں گے حاجی تم نے کیا کر دیا ان کو کہا میں معمولی علم رکھتا ہوں, تو کیا لوگوں نے تمہارا نام معمولی علم والا رکھ دیا. اگر میں اپنے کو جاہل اور ان پڑھ کہوں گا تو تم کیا کہو گے؟ حاکم میاں کی خاصداری ہے تواضع انکساری. کیا کہو گے؟ یہ حاکم میاں کی خاصداری ہے تواضع انکساری ہے. میں خاصداری کے نقطے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جب وہ آ گیا ہے سات سمندر پاس سے دماغ میں, تو ہم یہیں سے ایسی کک لگا کے پھر بیک ٹو کالجین ہو جائے. وہ کتنے ہی لمبا چاٹ مارے باؤنڈری پہ بھی پھینک لیا جا سکتا. میں یاد کر رہا تھا کہ خاصداری کو اچھی طرح سے سیکھو. میں اپنے کو جاہل کہوں تو خاصداری ہے نہ, ایک کی بات پر خاصداری نہیں بنے گی, اس میں اور گہرائی میں اترو. بس کسی سیٹھ نے, دھنا سیٹھ نے, پیسے والے نے, امیر ترین آدمی نے مجھ سے کہا حضرت چل کر کے چھوپڑ پاٹی میں قدم رکھ دی. اور جب میں گیا تو عالی شان بنگلہ, یا اللہ نے بنگلے کو چھوپڑ پاٹی کہا تو خاصداری. لیکن میرا کوئی چاہنے والا میرے بہت قریب, میرے بڑا منہ لگا, بہت پیار کرنے والا, مجھ سے معمولی رکشہ چلاتا ہے, وہ آیا کہنے لگا حضرت چلیے آج 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 جھوپڑ پٹی میں چاہیے. میں اس کے گھر گیا تو واقعی وہ جھوپڑ پٹی تھی. تو کہ یہ خاصداری ہوئی. جھوپڑ پٹی کہنا کبھی خاصداری کبھی نہیں, غریب کہنا کبھی خاصداری ہے کبھی نہیں. امیر نے غریب کہا اپنے کو تو خاصداری ہے, اور غریب نے غریب کہا تو کون سی خاصداری؟ ٹھیک تو ہے, سمجھ رہے ہو؟ کسی شہنشاہ نے اپنے کو فقیر کہا تو خاصداری ہے, لیکن فقیر نے اگر اپنے کو فقیر ٹھیک تو ہے. اب سمجھتے چلے, کسی عالم نے اپنے کو جاہل کہا تو خاصداری ہے, اور واقعی پالن پور کا کوئی جاہل ہو اور کہے میں جاہل ہوں, یہ تو ہے. تو خاصداری چھوٹی بات بولنے کا نام نہیں ہے, بڑا ہو کے چھوٹا سمجھنے کا. چھوٹی بات بول دیا تو خاصداری, میں گنہگار ہوں, یہ خاصداری ہے؟ جی نہیں, ٹھیک کرتی ہوں. لیکن جب غوث اعظم کہے میں گنہگار ہوں تو خاصداری ہے, غریب نواز کہے میں گنہگار ہوں تو خاصداری ہے, داتا گنج بخش کہے میں گنہگار ہوں تو خاصداری ہے, اور ہما جمعہ کہے گنہگار ہوں جی تو ہے. اور خاصداری پر ایک تیسرا نقطہ سنیے.
مرتبہ نہیں. 1000 مرتبہ بھی اگر میں کہوں کہ میں جاہل ہوں تو آپ دہرائیں گے نہیں. میں اپنے کو 1000 مرتبہ جاہل کہوں تو کوئی دہرائے گا نہیں, کوئی اس کو سند بنائے گا نہیں, کوئی اس کو بنیاد بنائے گا نہیں, سب بات ساری سمجھیں گے. لیکن مجھ سے بڑا یعنی شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اگر ایک مرتبہ میں مجھے جاہل کہہ دیں تو سند بن گئے, تب ڈگری بن گئے. جب میں نے اپنے کو جاہل کہا تھا تو خاص تعریف کی, اور جب مجھ سے بڑے میرے برادر گرامی نے کہہ دیا جو صرف میرے بڑے بھائی ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کے چمکدار تارا ہے, جو اہل سنت کا سہارا ہے, محدث اعظم نے جو دیا وہی کنارہ ہے, اشرفی آسمان کا ستارہ ہے. اگر وہ مجھ سے بڑا ہے عظمت میں, علم میں, فضل میں, کمال میں, تقوی میں, شریعت میں, طریقت میں, معرفت میں, اخلاص میں, انفاق میں, ایمان میں, وجدان میں, فیضان میں, ہر آدم میں, ہر حیثیت وہ مجھ سے بڑے. میں اپنے کو جاہل کہوں تو کوئی نہیں دہرائے گا. لیکن اگر مدنی میاں نے مجھ کو ایک بار جاہل کہے تو بڑے نے کہہ دیا سند ہو, بڑے نے کہہ دیا ڈگری. کیا تم بھول گئے کیسی مثال دیتی کہ ہمالیہ اکھڑ جائے, آسام الٹ جائے, لیکن اس مثال کو کوئی بنا نہیں سکتا. کیا تم بھول گئے پوری قوم اپنے نیتا کو ابو الحکم کہتی تھی, ابو الحکم حکمتوں کا باپ, فاضرت ان کی جیشیہ ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی تھی. مگر میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی سند ہو گئی, یہی نام ہو گیا, یہی خطاب ہو گیا, یہی پہچان ہو گئی, یہی اس کی ڈگری ہو گئی. اس کے جب بڑا کہہ دیتا ہے تو سند ہو جاتی, جب بڑا کہہ دیتا ہے تو سند ہو جاتی. اگر ابو جہل نے خود کو ابو جہل کہا ہوتا تو اثر نہ پڑتا, لیکن بڑے نے کہہ دیا سند ہو گئی, بڑے نے کہہ دیا پوزیشن ہو گئی, بڑے نے کہہ دیا وہی ڈگری بن گئی. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, صرف تیرے, ہم تیرے پجاری ہیں, صرف تیرے پجاری, ہم تیرے عابد ہیں, ہم صرف تیرے مرزوق ہیں, ہم تیرے مملوک ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تجھ پہ مرتے ہیں میرے رب. اب مجھے پتا رسول کو بشر مثلکم کہنا تھا تو تو نے رسول سے کیوں کہلوایا؟ قل انما, اے محبوب تم کہو, اے رسول نے کیوں نہیں کہا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا. بنائے تو کہاں وہ, سوارے تو بتاویں وہ. تو نے جب بنایا ہے رسول کو تو بتا کیا بنایا, بے مثال بنایا کہ مثلکم بنایا, کیسا بنایا تو بولو. اے اللہ تو بتا, اے اللہ تو فرما, تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو کر دیتا تو کیا آیت نہ رہتی, تو کر دیتا تو کیا قرآن نہ رہتا, تو فرماتا تو کیا تیرا کلام نہ بنتا, تیرا ہی کلام کہلاتا, تیرا ہی کلام رہتا. لیکن تو نے کیوں نہیں کہا؟ یہ رسول سے کیوں کہلوایا؟ تو اس کو پہچان لے رہی کی حاکمی سن, حاکمی سنو. اللہ بڑا ہے, وہ کہے گا, وہ کہہ چکا ہے, وہ کہتا رہے گا, اس کو بڑھ ہو سکتا ہے. مگر میرے بندے کان کھول کر سنو, جب میں کچھ کہوں گا رسول کے بارے میں تو بشریت نہیں ہوگی, مثلیت نہیں ہوگی. جب میں رسول کے بارے میں کہوں گا تو یوں کہوں گا, یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی میں نے تمہیں شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی الی اللہ بنایا, سراج منیر بنایا. میں کہوں گا تو یوں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک, میں کہوں گا تو یوں کہوں گا ورفعنا بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کہوں گا, میں کہوں گا تو ولسوف يعطيك ربك فترضى, میں کہوں گا تو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. اے میرے محبوب, رسالت ہوگی تو میں بیان کروں گا, نبوت ہو تو میں بیان کروں, شاہدیت ہو تو میں بیان کروں, مبشریت ہو تو میں بیان کروں, نذیریت ہو تو میں بیان کروں, دعوت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری عظمت و رفعت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری بلندی کو میں بیان کروں, امامت و خلافت و قیادت و قیادت کو میں بیان کروں, بلندیوں پہ بجلی پر گزیدگی کو میں بیان کروں, رسول کا کیا ہونا میں بیان کروں گا, ذکر کا بلند ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا بے ذکر ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا